ناظرین، اس بات کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت ایک سیب سے ہوئی۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، تمام اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء اس بات پہ متفق ہیں۔ اس کے حوالے میرے پاس بہت ہیں جو کہ میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ جان لو۔ ناظرین، اہل سنت حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے کہا، کیا وجہ ہے کہ جب آپ فاطمہ کے بوسے لیتے ہیں تو اپنی زبان کو اس طرح ان کے دہن میں داخل کرتے ہیں جیسے شہد نوش فرما رہے ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، جب معراج پہ مجھے آسمان پہ لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے بہشت میں لے گئے اور ایک سیب دیا۔ میں نے اس سیب کو کھایا اور وہ سیب میرے صلب میں نطفے اور نور کی صورت میں ڈھل گیا، اور جب میں آسمان سے زمین پر واپس آیا تو میرا ختیجہ سے ازدواجی قائم ہوا۔ فاطمہ کا وجود اسی سے ہے۔ میں جب بھی بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں جو انسانی صورت میں حور ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عبدالعزیز بن عبداللہ ہاشمی نے یہ حدیث سنی تو تعجب کے ساتھ کہنے لگے، لا الہ الا اللہ، کیا یہ حدیث اس سند کے ساتھ رسول اللہ سے مروی ہے؟ خدا کی قسم میں اس حدیث کو نہیں لکھوں گا مگر یہ کہ کھڑے ہو کر لکھوں گا۔ قیمتی کاغذ پر سونے کے پانی سے پھر وہ کھڑے ہوئے اور اس حدیث کو سونے کے پانی سے ورق تھامی جو کہ بہت قیمتی تھا اس پہ لکھا اور قلم بند کر دیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ جناب سیدہ کے بہت زیادہ بوسے لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے اعتراض کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ، جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا میں بہشت میں داخل ہوا، جبرائیل علیہ السلام مجھے درخت طوبہ کے پاس لے گئے اور میں نے اس کے پھلوں میں سے کچھ پھل کھائے۔ خدا نے فاطمہ کو اس پھل سے خلق کیا۔ میں جب بھی فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں مجھے اس درخت طوبہ کی خوشبو آتی ہے۔ اور ان روایات میں سے بعض یہ آیا کہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، میں جب بھی بہشت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں فاطمہ کو سونگتا ہوں، بے شک فاطمہ نسل آدم میں موجود دوسری خواتین جیسی نہیں ہے۔ اس بات کے حوالے میرے پاس بہت ہیں، اہل تشیع کی اور اہل سنت دونوں کی کتب کے۔ چند حوالے میں دے دیتا ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں میں سے ینابیع المودت میں یہ بات موجود ہے، درِ منشور میں یہ بات بھی موجود ہے، المعجم الکبریاء میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں یہ بات موجود ہے، مقتل الخوارزی میں یہ بات حضرت عائشہ سے نقل ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس بہشتی پھل کے علاوہ جو رسول اللہ نے معراج میں تناول فرمایا تھا، 2 سیب اور بھی رسول اللہ کے لیے لائے گئے تاکہ ایک وہ خود تناول فرمائے اور دوسرا جناب ختیجہ کو کھانے کے لیے دیں۔ خدا نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے توسط سے فاطمہ کو دنیا میں لاؤں۔ ناظرین، جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ ان کے پروں نے مشرق و مغرب کو پر کر کے رکھا تھا۔ انہوں نے خدا کی جانب سے رسول خدا کو پیغام دیا کہ 40 دن کے لیے جناب ختیجہ سے الگ ہو جائیں اور اپنا وقت عبادت میں گزاریں۔ جب یہ مدت ختم ہوئی تو پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور خدا کا سلام رسول اللہ کو پہنچایا اور کہا کہ خدا کی جانب سے خوشخبری اور تحفے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 40ویں دن کے اختتام پر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی غذا سے روزہ افطار فرمایا اور چاہتے تھے کہ نماز میں مشغول ہو جائیں، جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، جناب ختیجہ کے پاس جائیے، خدا نے قسم کھائی ہے کہ وہ آج کی شب آپ سے ایک پاکیزہ نسل کو خلق فرمائے گا۔ ناظرین، جناب فاطمہ زہرا جب ماں کے پیٹ میں تھیں تو اپنی ماں حضرت ختیجہ سے کلام بھی کرتی تھی۔ جی ہاں، جناب ختیجہ جب امید سے ہو گئیں تو بعض روایت میں آیا ہے کہ جناب سیدہ اپنی والدہ ماجدہ سے کلام فرمایا کرتی تھیں اور تنہائی میں ان کی مکے کی خواتین کی بے وفائی کے موقع پر اپنی والدہ کو تسلی دیا کرتی تھیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو تم سے باتیں کرتا ہے؟ ختیجہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ مولود جو میرے رحم میں ہے، یہ میرا ہمدم ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لڑکی کی بشارہ دی جو پاک اور مبارک ہے، اور خداوند متعال میری نسل اور وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد ائمہ امت کو اس کی نسل سے قرار دے گا۔ اس مولودہ کا میلاد باسعادت بوست کے 5ویں سال بروز جمعہ 20 جمادی الثانی کو واقع ہوا۔ اس صورت میں فاطمہ مطہر اس دنیا میں تشریف لائیں۔